اچھا سر، توکل کی بات کیجیے، یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہو گیا نا کہ توکل. ایک دوسرا ہے کوشش. ٹھیک ہے، ایک میں نے توکل کر لیا، ایک میں نے کوشش کر لی. کوشش تو میری بلٹ ان ہے نا، ہر انسان کے اندر وہ بلٹ ان ہے کوشش. آپ نے ایک جگہ کسی ویڈیو میں کہا کہ ہمیں چپو بھی نہیں چلانا چاہیے. وہ کون سی سٹیج ہے جس سٹیج پہ ہم یہ بھی چھوڑ دیں کہ جی ہم چپو بھی نہیں چلاتے ہیں، ہم کوشش بھی نہیں کرتے؟ حالانکہ اگر ہم ارتقاء کا عمل دیکھیں، یہ سارا یہ اب آج کل جو کچھ بھی ہے یہ کوشش کی وجہ سے. سو وہ کون سی سٹیج ہے جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یار یہاں جا کے نا آپ بس آپ چھوڑ دیں سب کچھ، کوشش کرنا بھی چھوڑ دیں؟ دیکھیے وہ تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو تھی، اس میں نے آگے چپو بتایا بھی تھا. بات یہ ہوتی ہے بریفلی ڈیفائن کر دیں. دیکھیں ایفرٹ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے. سو وی آر باؤنڈ ٹو ڈو سم ایفرٹس. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی ایفرٹس کرتے کرتے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس کو ڈیزائن کرنے لگتے ہیں لائک اے منی گاڈ. وی کی ناٹ بیکم گاڈس، وی آر ہیومن بینگس، اور ہم نے مر جانا ہے. وی آر مارٹل بینگس. تو امارٹل ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مارا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اتنی کرو جتنا دکھائی دیتا ہے. سادہ سی ایک بات ہے کہ لمبی آرزو نہ پالو. اب میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ جانے کے بعد ایک 10 سال کا پلان بنا کے بیٹھا ہوں تو میری اذیت کا کیا عالم ہوگا، مجھے یہ نہیں پتا کل میرے ساتھ ہونا کیا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے جتنا آپ کو دکھائی دیتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنی اسٹرگل کا جو محور ہے وہ 30 40 45 دن میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں میں جاتا. اور یہ کانشیسلی نہیں ہے، یہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ایک میرے اندر ڈیولپ ہوئی ہے کہ میں 1 سال کا اگر پلان کروں تو بہت ساری چیزیں ڈسٹرکشن کی آ جائیں گی راستے میں. تو میرا نالج جتنا دور تک مجھے دکھا سکتا ہے. اب ایک کوشش میں آخرت کی بھی تو کر ہی رہا ہوں نا، وہ ایک اور طرح کی کوشش ہے. اس کے لیے مجھے کانسٹنٹ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش. اب ایک کوشش آ جاتی ہے جو عالم اسباب کی ہے. عالم اسباب کی کوشش میں یہ ہے کہ میں کام کر سکتا ہوں اپنی روزی روٹی کے لیے، وہ مجھے کرنا چاہیے. اچھا لیکن وہ کام کتنا کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کتنا زور لگا کے کرنا ہے، یہ میرے اپنے اوپر اللہ ڈیپینڈ کہ اپنا ٹائم کہاں لگا رہے ہو. تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہمارے اوپر بزنس اور انگیجمنٹ ایسی آ جاتی ہے کہ ہم اس کے اندر پھنس جایا کرتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر ہم چاہیں تو ایک بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اپنے کام پہ ہوں اور اس کے بعد اب اس سے آگے جو ہوتا ہے، اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہوئے بھی کام کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی کام. سو وی آر آلویز ڈوئنگ سم تھنگ ان آور مائنڈس. اب اس سارے چکر میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو ہم ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے اپنے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کو کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیزائن آور لائف. اٹ وانٹ ورک، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا جہاں پہ آئے ہیں، آپ اپنی پلاننگ سے نہیں آ رہے ہیں، آپ کوشش ادھر کو کر رہے ہیں جہاں ادھر کو رہے ہوتے ہیں. اس ساری صورتحال کا میں نے جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایک وقت گزرنے کے بعد آپ کو ایسا لگے، جو کہ لگے گا، ون سرٹن ڈے ول ارائیو، کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آئی ایم لاسٹ، میں پھنس گیا ہوں. ایٹ دیٹ ٹائم کیپ اسٹرگلنگ، لیکن اپنی ایکسپیکٹیشنس کو جو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں. اللہ کے اوپر بھی کچھ چھوڑنا ہوتا ہے، صحیح، اللہ کے حوالے کرنی ہوتی ہے کشتی. اور اس وقت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ الائیو رہیں، آپ اپنے میدان میں کھڑے رہیں. یعنی ایک مسلمان آدمی اگر کرائسس میں آ گیا ہے، سیٹ بیک میں آ گیا اور اس کی دولت ساری چھین گئی اور وہ غریب ہو گیا، ایٹ دیٹ ٹائم اس کو کیا کرنا ہے؟ مزدوری کرے گا. ایک وقت ہو سکتا ہے آفس میں بیٹھتا اور بعد میں مزدوری کرنی، منڈی میں جانا پڑ گیا، تو ذلت تو آئی ہے. اس کو اٹھانے کے لیے اس کو صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے گا نا تو اس کا اسٹریسرز اس کے کم ہو جائیں گے. وہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا تو اس کی وجہ سے آج یہ ہو گیا، سو وی نیڈ ٹو فکس اٹ. نہیں، وہ ہوا ہماری وجہ سے ہی ہے، لیکن ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. کانسیپٹ ڈوئل ہونا چاہیے. سنگولر یونٹ میں لے کے چلیں گے تو اسٹک ہو جائیں گے چیز کے اندر. تو اسے کرنا یہ ہے کہ اسے نماز پڑھنی، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی، اپنا راستہ فائنڈ کرنا ہے. سوچ بچار ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے. فزیکل اسٹرگل، سائیکولوجیکل اسٹرگل از ناٹ ایوری تھنگ. فیتھ ایک آسپیکٹ ہے لائف کا. ٹھیک ہے، اللہ ایک آسپیکٹ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز کے ٹائم پہ ہی ہے، اس پہ چھوڑنا ہوتا ہے. اور نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ لیا، تسبیح تھوڑی سی کر لی، جو اللہ کو یاد کرنا اپنے عقائد کے حساب سے، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب میں نے اس پہ تو رکے ہی رہنا ہے. یہ نہیں کہ میں ڈپریشن میں نماز چھوڑ دوں، میں گولیاں پھانکتا پھروں. نہیں، میں رات کو سوؤں گا، اب اللہ میرا مالک ہے، اللہ اس سے نیچے بھی لے گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صبح منڈی جا سکتا ہوں. تو ہمیں ایک جگہ پر آ کر جہاں پر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم جتنی بھی اسٹرگل کریں ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو اللہ پر نتائج چھوڑنے ہوتے ہیں اور اپنی اسٹرگل کو رکھنا ہوتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے. صحیح، ڈپریشن میں نہیں جانا ہوتا. صحیح. دیٹس آل. اچھا